بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، شاذر عارف فی فن صرف کے لیکچر نمبر 17 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے سبق میں آپ نے ثلاثی مجرد کے 3 ابواب امید ہے سن لیے ہوں گے، سمجھ لیے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ثلاثی مجرد کا چوتھا باب فاعل یفعل، اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ سبق انشاءاللہ آپ کو جب آپ صفت مشبہ اور اسم تفضیل پڑھیں گے تو اس میں بھی کافی مفید ثابت ہوگا۔ تو مصنف فرماتے ہیں الباب الرابع فاعل یفعل بکسر العین فی الماضی وفتحها فی المضارع۔ چوتھا باب فاعل یفعل ہے، ماضی کے عین کلمہ پر کسرہ اور مضارع کے عین کلمہ پر فتح۔ یہاں پر مصنف نے آگے جو مثالیں بیان کی ہیں تو اس میں بھی آپ نے اسی لحاظ سے مثالیں بیان کی ہیں جو آپ نے حروف علت اور حروف صحیح کے اعتبار سے اقسام پڑھی ہوئی ہیں۔ یہ باب سامع یسمع کے نام سے معروف ہے، یعنی کہ مشہور ہے۔ یہاں پر مثالیں جو ذکر کی گئی ہیں ان پر ذرا آپ غور فرمائیں، میں ساتھ ساتھ آپ کو معنی بھی بتاتا جاتا ہوں۔ کا فرح یفرح بامعنی خوش ہونا، علم یعلم بمعنی جاننا، وجل یوجل بمعنی ڈرنا، یابسا ییبس بمعنی خشک ہونا، خاف یخاف معنی ڈرنا، ہاب یہاب بمعنی گھبرانا، غیدہ یغید گردن کا جھکا ہوا ہونا، عاور یعور بمعنی کانا ہونا، رضی یرضی بمعنی خوش ہونا، قوی یقوی بمعنی طاقتور ہونا، واجی یوجا بمعنی پیروں کا گھس جانا، عد یعد بمعنی دانتوں سے پکڑنا، امین یأمن بمعنی مطمئن ہونا، سائم یسأم بمعنی اکتا جانا، اور صدیع یصدع لوہے کا زنگ آلود ہونا۔ ان مثالوں میں ایک بار آپ پھر نظر دوڑائیں اور حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے جو اقسام ہیں ان کو آپ پہچانیں۔ جیسے فرح یفرح، علم یعلم، تو یہ صحیح کی اقسام ہیں، صحیح کی مثالیں ہیں۔ واجل یوجل، یہ مثال واوی کی مثال ہے۔ یابسا ییبسو، یہ جناب مثال یائی کی مثال ہے۔ خاف یخاف، یہ اجوف واوی کی مثال ہے، اور ہاب یہاب، یہ بھی اجوف کی مثال ہے۔ غیدہ یغید، یہ اجوف یائی کی مثال ہے۔ عاور یعور، یہ بھی اجوف واوی کی مثال ہے۔ رضی یرضی اور قاویہ یقوی، رضی یرضی یہ ناقص یائی کی مثال ہے، قاویہ یقوی لفیف مقرون کی مثال ہے۔ واجیہ یوجا، یہ لفیف مفروق ہے۔ عد یعد، یہ مضاعف ہے۔ امین یأمن، یہ محموز الفا۔ سائم یسأم محموز العین، اور صادع یصدع یہ محموز اللام کی مثال ہے۔ تو کتنے پیارے انداز میں مصنف نے ابواب کو بیان کیا ہے کہ آپ اس کے اندر ہی جو 7 اقسام ہیں ان کا اجرا بھی کر سکتے ہیں۔ اس باب کے متعلق ایک بڑی ہی اہم بات مصنف نے کی ہے، وہ آپ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ فرمایا وَيَأْتِي مِنْ هَذَا الْبَابِ الْأَفْعَالُ الدَّالَّةُ عَلَى الْفَرْحِ وَتَوَابِعِهِ، اور اس باب سے ایسے افعال آتے ہیں جو خوشی یا اس جیسی چیزوں مثلاً امراض، غم وغیرہ اس پر دلالت کرتے ہیں۔ والامتلاء والخلو والالوان والعیوب، اور بھرے ہونے، خالی ہونے، رنگوں، عیبوں، والخلق ظاہرتی، اور خلقت ظاہری پر، یعنی انسان کی ظاہری جو عادات و اطوار ہیں، کیفیات ہیں، ان پر دلالت کرتے ہیں۔ التی تذکر لتحلیۃ الانسان فی الغزل، یہ وہ عادات و اطوار ہوتے ہیں جن کا تذکرہ انسانی حلیے کے لیے
غزل اور اشعار میں کیا جاتا ہے۔ کا فریحہ، طاربہ اور باطرہ، عاشرہ، ان کے معنی بھی آپ نوٹ فرما لیں۔ فریحہ بمعنی خوش ہونا، طاربہ خوشی یا غمی میں جھومنا، باطرہ بمعنی اترانا، عاشرہ بمعنی اکڑنا، غاضبہ بمعنی غصہ ہونا، حزینہ بمعنی غمگین ہونا، شابعہ بمعنی پیٹ کا بھرا ہوا ہونا، راویہ سیراب ہونا، ساکرہ بمعنی مدہوش ہونا، عاطشہ بمعنی پیاسا ہونا، ظامیہ بمعنی سخت پیاسا ہونا، صادیہ یہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے بمعنی سخت پیاسا ہونا، حییمہ گرویدہ ہونا، حامرہ بمعنی سرخ ہونا، ساودہ بمعنی کالا ہونا، عاورہ بمعنی کانا ہونا، عامشہ چندیا ہونا، آنکھ کی روشنی کا کم ہو جانا، جاہرہ سورج کی روشنی سے آنکھوں کا چندیا جانا، غایدہ گردن کا جھکا ہوا ہونا، حایفہ بمعنی پتلی کمر والا ہونا، لامیہ بمعنی لڑکے کا سیاہ ہونٹوں والا ہونا۔ پیارے طلباء کرام، آج کے سبق میں آپ نے ثلاثی مجرد کا چوتھا باب سامع یسمع، فاعل یفعل یہ پڑھا ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ جب آپ نے صفت مشبہ وغیرہ بنانے کا طریقہ پڑھنا ہے اور اس میں تبدیل کے بارے میں، تو وہاں پر آپ کو یہ سبق کافی مددگار ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔